إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آج کل ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں بہت ہی مبارک دن ہے اور سال کے عظیم ترین دن جنہیں کہا گیا اعظم ایام الدنیا ایام الدنیا یا سال کے دن، کیونکہ ہر سال یہ دن آتے ہیں اور دنیا ہمارا سال ہر سال بدلتا ہے۔ اعظم ایام الدنیا یعنی سال کے 360 دنوں میں سے، ہمارے مسلمانوں کے تو 360 ہی ہے نا، دوسروں کی کچھ کمی بیشی ہے۔ 360 دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن یہ ہے، یکم ذوالحج سے لے کر 10 تک اور پھر 11 سے لے کر 13 تک۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن میں سے عظیم نعمت حج ہے۔ جو لوگ حج کر رہے ہیں، بلکہ آج کچھ لوگوں کا، اکثر لوگوں کا حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سالم اپنے اپنے گھروں تک پہنچائے، کیونکہ 12 تاریخ کی رمی، آج 12 ہے، 12 تاریخ کی رمی ظہر کے بعد کرنے کے بعد، یعنی آج جمعہ ہے تو جمعہ کے بعد، اور مینا میں جمعہ کہاں ملے گا، وہاں ظہر ہی پڑھیں گے۔ ظہر کے بعد رمی اور اس کے بعد نماز مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں، مکہ پہنچ جائیں، تو آپ کا حج ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ اور صرف باقی یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے روانہ ہونے لگیں تو اس سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ ایک عظیم نعمت، اور یہ حج، اس میں جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھیں کہ ان اذکار کا مفہوم کیا ہے۔ یہ جو حج کیا جاتا ہے اس میں عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن، سب ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز مسلسل ایک عرصے سے گونج رہی ہے۔ حج سے پہلے ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام دیتے رہے ہیں، پروگراموں کے اندر، پروگراموں کے شروع میں، پروگراموں کے آخر میں یہ کلمات بار بار گونجتے ہیں۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، اور وہ ہے دولت توحید۔ یہ کلمات کلمات توحید ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ کتنے زور شور سے حاجی حضرات جو ہیں یہ کلمات کہتے ہیں،
ला शरीक लक। मुशरिकीन कहा करते थे यहाँ आके कि कुछ हमारी तरफ से भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को खालिस तौहीद अता फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मुशरिकीन वाला तलबिया साफ किया। जहां शायबा भी किसी शिरक का था आपने उससे मना कर दिया। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। अब आज तो यहाँ हुज्जाज किराम मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह वहाँ से निकलते हैं आज तो वो पहुँचेंगे इन इलाकों में, वो जाएंगे अपने मुल्कों में, पाकिस्तान जाएंगे, इंडिया जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में जाएंगे। ये इतने दिन यहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते रहे, अब ये पता चलेगा कि ये इस पर उतरते भी हैं या नहीं, पूरे भी उतरते हैं या बस ज़बानी कह के आगे घूम फिर के जी हम। बाद लोगों की ज़बान से भी ये कलमा सुना गया कि जो तवाफ है ना वो 7 चक्कर है, यानी 7 चक्कर को वो तवाफ समझते हैं। हालांकि वो तवाफ क्या है? चक्कर नहीं, अल्लाह के घर के गिर्द, अल्लाह के घर के गिर्द तौहीद का एक नारा लगाते हुए घूमते रहना है और अपने लिए और अपने अहल व याल, खानदान, अपनी उम्मत, कौम के लिए दुआएं मांगने का एक मकाम है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा, ताज्जुब आता है बाज़ दफ़ा लोगों की बातों पर, हाँ हम कुछ दिन पहले भी, कुछ साल पहले भी हज पर गए थे, वहाँ बड़े मज़े होते हैं। अब बताओ कि आदमी हज करने के लिए, मज़े लेने के लिए जाता है। अब जब हमारे दिल में कुछ इस किस्म का तस्वर होगा कि वहाँ बड़े मज़े होते हैं, गोया कि वो एक ट्रिप है, जैसे हमारे यहाँ लोग सैर करने के लिए जाते हैं, अगर यही अंदाज इख्तियार किया तो फिर हज मबरूर कैसे होगा? अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज के हज को हज मबरूर बनाए। ये तौहीद का एक बहुत बड़ा दर्स है और तौहीद का एक बहुत बड़ा मदरसा है हज। आप देखें कि हुज्जाज किराम जब से हज का सिलसिला शुरू करते हैं, उम्रे का इहराम बांधते हैं, तो यही कलमा शुरू हो रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका। ऐ अल्लाह तमाम तारीफें तेरी, ऐ अल्लाह तमाम नेमतें तेरी। और मुल्क किसका है? मुल्क भी तेरा। हमारा इसमें क्या है? उसने जो हमें अता कर दिया, लेकिन असल मुल्क उसी का है। इस कलमा तौहीद को अगर हुज्जाज अपने दिल में बिठा ले, और मुसलमान सारे, ये कोई कलमा तौहीद सिर्फ हाजियों के लिए तो नहीं है ना, हाजियों के अलावा लोगों के लिए भी। इन दिनों में हम क्या, 10 दिन में मुसलसल क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तो हाजी नहीं है ना। यहाँ हम अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में 10 तारीख, 9 तारीख की शाम, जो 10 तारीख का आगाज होता है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कितने दिन हो गए? 10 से लेकर 3, 10 से लेकर 13 कितने हुए? 3 ही मशहूर है ना। कहते हैं 10, 3, 13, 3 दिन कुर्बानी, जबकि कुर्बानी भी 10, 3, 13 4 दिन है। इन 4 दिनों में जो हम मुसलसल तकबीर कहते रहते हैं, इस तकबीर में भी तौहीद मौजूद है। कोई मैदान हज में हो, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मक्का में हो, या कोई दुनिया के किसी भी कोने में है, जिसकी जब ईद शुरू होती है वो तौहीद का कलमा कहना शुरू कर देते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, अल्लाह की इबादत अंजाम देते हैं, लेकिन नारा तौहीद मुसलसल चलता रहता है। नमाजों के बाद, सूरज गुरूब होते हुए, सूरज उगते हुए,
کہیں جاتے ہوئے کہیں سے آتے ہوئے اپنی زبان کو اس نعرے سے مسلمان تر رکھتے ہیں اور نعرے کو زبان سے تر رکھتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں ہمارے مسلمانوں کے کرتوت وہی رہتے ہیں۔ اس نعرہ سے پہلے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تلبیہ میں یہ کلمات حجاج کہہ رہے ہیں، ساری دنیا میں مسلمان کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم یہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے توحید کو بار بار دہراتے ہیں، لیکن جیسے ذرا تکلیف ہوئی تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ ایک جنرل ماحول جو ہمارے پاک و ہند کا ہے، ذرا تکلیف ہو تو ہم فوری طور پر اس دربار کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر جتنے دربار دنیا میں ہیں جو کسی کے قریب ہے یا جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، اصل دربار الہی کو چھوڑ کر ادھر اور ادھر ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جبکہ ان تمام قدرتوں کا، ان تمام طاقتوں کا اگر کسی کو بیماری دے تو اللہ، اگر شفا دے تو اللہ، اولاد دے تو اللہ، بارش برسائے تو اللہ، اور اگر قحط سالی لے آئے تو اللہ۔ ان درباروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ حج بھی کرتے جاتے ہیں، 5 سال کے بعد بھی حج کرتے ہیں، کئی لوگ ہر سال کرتے ہیں، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، معنی وہی ہے، توحید ہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے زبان سے قدم قدم پر نکلنے والے کلمات جو ہیں وہ کلمات توحید ہیں، لیکن ہماری حالت وہی پتلی مسلسل۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل بھیج دیا گیا، اور جیل کیوں بھیجا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ کوئی گناہ کیا؟ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ قصہ موجود ہے اور آپ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ جیل کے اندر نہ کوئی آزادی، نہ وہاں فیسلٹیز۔ آج تو جیلوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، آج جیلوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، جیلوں میں اچھے کھانے دیے جاتے ہیں، جیلوں میں جمعہ ہوتا ہے، بعض جیلوں میں باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے، اور جیلوں میں لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے تحفیظ القرآن کے لیے۔ کئی لوگ وہاں سے حافظ قرآن ہو کے نکلتے ہیں، اور اس کا انعام انہیں یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی جیل کے اندر ہوتے ہوتے قرآن حفظ کر لیتا ہے، اس کی اتنے سال سزا معاف، جو لمبی سزاؤں والے۔ لیکن جو زمانہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اس وقت ایئر کنڈیشن کا کوئی تصور نہیں، اس قسم کا کوئی تصور نہیں۔ پرانے زمانوں میں جیل کیا تھی کہ ایک آدمی کو باندھ دیا، گویا کہ ستون کے ساتھ باندھ دیا یا کسی کمرے میں باندھ دیا، اب وقت بے وقت کھانا دیں گے یا کوئی اس کی ضرورت ہے اس کی پوری کریں گے، ورنہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ ساری نعمتیں، ساری آسائشیں وہاں مسلوب ہیں، چھین لی گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بھی کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس قوم سے آیا ہوں جو قوم شرک کیا کرتی تھی۔ جیل کے اندر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس قوم سے آیا ہوں جو قوم شرک کرتی تھی، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا ایک رب بہتر ہے یا کئی رب ہوں تو بہتر ہوتے ہیں؟ یا ایک خدا کو مان لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، یا جگہ جگہ دھکے کھاتے پھریں؟ جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو بھی توحید سکھلا رہے ہیں۔ دوسری ساری نعمتیں چھن گئیں، لیکن توحید اپنی زبان پہ قائم ہے۔ گناہ ہے کوئی نہیں، بے گناہ بے قصور مظلوم بند ہیں، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو چھوٹا موٹا بہانہ چاہیے، فوراً اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حاجی صاحب حج کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ تھوڑے بخار، کچھ ظاہرہ کی بیماریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جہاں پر لاکھوں لوگ ہوں گے وہاں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کسی کو کھانسی ہو گئی، کچھ بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، اور کچھ نہیں تو آدمی بھاگ بھاگ کے چل چل کے شوق سے چلتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں. شوق سے چلتا ہے، شوق سے دوڑتا ہے، لیکن تھکن کے نتیجہ میں بخار ہو گیا. اب وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں اپنے ملک میں. اب جس ملک کا کوئی ہوگا اس ملک کا نام لیں تو میرا حال آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پاکستان سے لے لیتے، بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر ٹیلی فون کر رہا ہے، یار میں ذرا بیمار ہو گیا ہوں، داتا دربار جا کے کچھ چڑھا آنا. میں بیمار ہو گیا ہوں. سید علی حجویری رحمہ اللہ، وہ تو نیک آدمی ہوں گے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ انہیں ہم نے سارا کچھ بنا رکھا ہے. وہ بھلے مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، جس کے ہاتھ میں تمام قدرتیں ہیں، اور اس کے دروازے کو چھوڑ کر کہہ رہے ہو کہ داتا دربار جانا. ہندوستان کا ہوگا تو نظام الدین اولیاء. کیا ہمارے مسلمانوں کی توحید ہے؟ لوگ جیل میں توحید نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے ساتھیوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر آج کل بہت زیادہ. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو کام کیے، اللہ رب العزت نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا. ان کے دل میں خلوص تھا، اللہ کے لیے کام کرتے تھے. کوئی بھی کام کیا، نہ رو نہ رعایت، نہ دکھلاوا، نہ ریاکاری، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے. اللہ نے اتنی قیمت دی کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں گے، جب تک وہ کام نہیں کریں گے حج مکمل نہیں ہوگا. یہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت اللہ رب العزت دی تو اس کے پیچھے کوئی بات تو ہے نا. ہم مسجد میں جائیں تو ہمارے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھتا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ پیچھے رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا، نہ وہاں پانی، نہ وہاں فصلیں، نہ وہاں پھل پھول، کوئی چیز نہیں پہاڑ کے اندر یا پہاڑ کے وسط میں وادی میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. آج کے مسلمان میں ہے کوئی اتنی ہمت؟ اگلا واقعہ قربانی کا تو بعد کا ہے. بیوی اور بچے کو، نونہال بچہ، دودھ پیتا بچہ، جنگل، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. جہاں آج بیت اللہ ہے، جہاں زمزم ہے، یہاں چھوڑ کے چلے گئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام پکارتی ہیں، ابراہیم ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہی نہیں. اب کیا کہیں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہاں بولوں کہیں میرے دل میں کوئی نرم گوشہ، اولاد ہے، بیوی ہے، بولے ہی نہیں، چلے جا رہے. ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ حضرت حاجرہ نے کہا، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا؟ نہیں بولے تو پھر کہتی ہیں کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا یہاں چھوڑنے کا؟ اب چونکہ مجبوری تھی بولنا پڑا. کہا ہاں. صحیح بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں، اذن لن یضیعن اللہ. ابراہیم جاؤ، اگر تمہیں اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا. اور ضائع کیا کرنا تھا؟ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے ایسے انتظامات فرمائے کہ آج دنیا بھر میں پانی وہ جا رہا ہے جس کو لوگ چومتے ہیں، جس سے لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، سرما بناتے ہیں. وہ پانی جس پانی کے ساتھ لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، دوا. ماء زمزم
خیر ماء علی وجہ الارض، اس روئے زمین کا سب سے بہترین پانی زمزم، اور فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، یہ کھانے کی نیت سے پئیں تو کھانے کا غذا کا کام دے گا، اور دوا کی نیت سے پئیں تو بیماری سے شفا کا کام دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ پانی اللہ رب العزت نے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کے حکم سے، بیوی بچے کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں کسی کو کوئی اور تھا جس کی رضا وہ چاہ رہے ہوں گے؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے بعض سب نہیں، بعض کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں تیرے تیرے گھر بیت اللہ شریف کے پاس۔ اور پھر ساتھ یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں ربنا لیقیم الصلاۃ۔ ابھی بچہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، وہ نماز کیا پڑھے گا؟ لیکن اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگنے کا انداز ہے کہ یہ نمازیں پڑھنے والے بنے، بیوی نمازیں پڑھے، نماز ہم پر ہی نہیں پہلی امتوں پر بھی رہی۔ روزے کا تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، رمضان کا روزہ جو ہمارے لیے ہے پہلی امتوں پر بھی تھا، نماز ہمارے لیے ہے پہلی امت۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نمازیں ادا کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف آنے کی خواہش کریں۔ اللہ رب العزت نے دعا سنی ہے یا نہیں؟ ابھی اسی حج کے موسم پر حج کرنے سے بھی پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، حرم شریف کے اندر دو خواتین بہنیں ہیں غالباً سوریا یا کسی ملک سے، وہ 20 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں، 20 سال کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن یہ بات ذکر کی تھی، 5 سال، 10 سال، 15 20 سال لوگ پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حج نصیب کر دے، اور کچھ اتنے بد نصیب ہیں کہ پیسے کا کوئی شمار ہی نہیں، لیکن حج نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی قسمت 20 سال سے پیسہ اکٹھی کرتی رہیں بہنیں دونوں۔ اللہ رب العزت وقت لے آیا کہ اس مرتبہ وہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف پہنچ گئیں، مسجد حرام میں داخل ہوئیں، سامنے کعبۃ اللہ دیکھا۔ اللہ عالم ان کے دل میں کیا آیا، دونوں کی وہیں جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ لوگوں کے دلوں میں کتنا تعلق ہے اس گھر کے لیے، کتنا پیار ہے اس گھر کے لیے کہ پائی پیسہ جوڑ کر چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے ہیں، دعا مانگ چکے ہیں، دعا مانگ کے گئے ہیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیں، لوگ اس طرف آنے کی خواہش کیا کریں۔ اور لوگ واقع کر رہے ہیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کا رزق دینا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ایک تو یہ کہ یہ پورے کا پورا حج توحید ہے، ہمیں توحید اپنانی چاہیے، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، وہ شرک چھوٹا ہو، شرک بڑا ہو، شرک جلی ہو، شرک خفین ہو، یہی نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نمازیں پڑھیں گے تو تبھی شرک ہوگا۔ شرک تو بڑا باریک، اتنا خفی، اتنا پوشیدہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر گزرا۔ ریاکاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، شرک خفی یا شرک اصغر، پوشیدہ شرک۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو میں محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر گزرا،
اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شرک خفی کیا ہے، ریاکاری، اور ساتھ ہی آپ نے وہ واضح مثال بھی دے دی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے فوری طور پر نماز سنوار کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سنوار کر جو نمازیں پڑھنا اس نے شروع کیا، یہ اس کا شرک ہے، کیونکہ پہلے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، نماز کے بخیے دھیر رہا تھا، نماز کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ توڑ پھوڑ ہی ہے نا، یہ رکوع، یہ اوپر، یہ سجدہ، اور پھر سجدہ اور یہ سجدہ۔ بعض لوگوں کو یقین مانے کبھی کبھی عجیب سا لگتا ہے کہ یہ مثال کے طور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ اٹھ کے چاہیے نا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، دعا ہے، دعا مانگیں، پھر دوسرا سجدہ جائے، سجدے سے اٹھ کے ایسے ہاتھ لگا کے، یعنی کسی طرح سے یہ ہاتھ گھٹنے کو لگ جائے اور پھر واپس۔ ہماری نمازیں بھی تو اسی طرح کی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ پورے کا پورا موسم جو ہے یہ توحید کا موسم ہے، پورے کا پورا موسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کا موسم ہے۔ آپ دیکھیں حجاج کو قدم قدم پر یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور معمار کعبہ کون ہے؟ ابراہیم ہیں۔ یہ منا ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ماری، قربانیاں ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا قربانی کا، اپنے بیٹے پہ چھری چلا دی۔ ہمارے قربانی کرنے کے لیے بھی 100 بہانے تلاش کریں گے کہ کسی طرح نکل جائیں۔ بیٹے کی شادی ہو، لاکھوں ادھار لے لیں گے، اتار لیں گے۔ قربانی آئی، نہیں جی گنجائش نہیں۔ اللہ کی عبادت، اور وہ عبادت کہ جس کی ہم میں طاقت ہے ہی نہیں کہ اپنی اولاد کو ذبح کریں، اس کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دیکھا اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی گنجائش دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے دن قربانی کر لیں، یوم النحر۔ یوم النحر کا معنی ہی قربانیوں کا دن۔ 10 تاریخ اگر کسی میں ہمت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اگلے دن توفیق دے دی، طاقت دے دی، پیسہ دے دیا، اگلے دن کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے وہ تو اگلے دن تک نہیں جائے گا نا۔ اللہ نے بھی چھوٹ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں گنجائش دی، اور اتنی مہلت دی کہ اگلے دن کر لو۔ اس دن نہیں کر سکے پھر اگلے دن کر لو، اس دن نہیں کر سکے پھر اگلے دن کر لو، 4 دن دیے۔ اب چوتھے کو مان لیتے ہیں کہ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلیے چوتھا چھوڑ دیجیے، 3 دن کم ہے۔ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، جن کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، اور پھر یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعہ، جس نے استطاعت پائی، جس کے پاس گنجائش ہے، ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سختی کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی۔ اب اس کا معنی یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ کسی وجہ سے نہیں دے پایا وہ کہے کہ نہیں جی ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ جو لوگ ڈیلی شیو کرنے والے کہتے ہیں جی شیو تو نہیں روک سکتے، چلو ہم قربانی نہیں دیتے۔ وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا، عذر گناہ، یاد ہے نا؟ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کرنے کے لیے عذر بھی تلاش کیا تو وہ عذر گناہ سے بھی برا ہے۔ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، قربانی چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت دی، یہ ایام دیے، اور ابھی ایام یہ چل رہے ہیں، تکبیریں کہتے رہیے۔ جو آج تک بھی قربانی نہیں کر سکے، ابھی آپ کے پاس اگلا دن بھی ہے،
ہفتے کی شام تک سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے چھری چلا لی اور اس کے بعد آپ چمڑی ادھیڑتے رہیے، آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اگر ابھی بھی کسی نے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے کہ نہیں طاقت نہیں ہے، اس مرتبہ اتنا نہیں ہے، طاقت پیدا کیجئے۔ طاقت آپ نے دل سے پیدا کرنی ہے۔ اپنے کاموں کے لیے ہم بے شمار کھلے لمبے چوڑی رقمیں ادھار لے لیتے ہیں، تو اللہ کی اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، سنت ابراہیمی کے لیے بیٹے کی ذبح کرنے والے کی جگہ پر آپ نے جانور ذبح کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی توحید کو بھی یاد کریں، ہم اس کے موحد بندوں کو بھی یاد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ان کی ہوش سنبھالنے سے پوری عمر ہی توحید کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت چھوٹی عمر میں ہی رشد و ہدایت دے دی تھی۔ ایسے گھر میں جنم لیا، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں بت بنانے کی فیکٹری ہے۔ عموماً نیچرل ہوتا یہ ہے کہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تو ہندو، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو عیسائی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان۔ یہ بت گھروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بت شکن ہوئے، ہوش سنبھالتے ہی بت توڑنا شروع کر دیا۔ اور ضرب خلیل، علامہ اقبال کی ایک کتاب بھی ہے، ضرب خلیل ابراہیم علیہ السلام کی چوٹ، وہ چوٹ اس نے کسی کو نہیں ماری، ان کے جھوٹے خداؤں کو چوٹ ماری۔ کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ٹانگ پھوڑ دی، وہ تھی ضرب خلیل۔ ہوش سنبھالنے کے بعد مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے، ڈوب گیا، کہا میں ایسی چیز کو میں خدا نہیں مان سکتا۔ کہا یہ چاند اس سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے، کہا یہ بھی ڈوب گیا ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ اور جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہوش سنبھالتے ہی موحد ہیں، کیا وہ ان کو خدا کہیں گے؟ وہ اپنی قوم کو ایک بہترین انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے، جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو مرے ہوئوں کو بھی خدا مان رہے ہیں نا۔ وہ مرنے والا جو ہے مرتے ہی کہتے ہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ مر گیا۔ اور ہم تو، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں مرے ہوئے بے شمار خدا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی بہت عرصہ پہلے انہوں نے ایک بات کہا کہ ہمارا اور ہندوؤں کا اتنا لمبا کیا فرق ہے، ہمارا اور ہندوؤں کا اتنا لمبا کیا فرق ہے، ان کے کھڑے بت اور ہمارے گڑے بت۔ ان کے بت کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے کھڑے بت اور ہمارے گڑے بت ہماری زمین کے اندر گڑے ہوئے۔ اور ہمارے ایک ساتھی مسلمان ہوئے یہاں دمام میں، احمد یادو، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، مسلمان ہوئے، اپنی پوری فیملی مسلمان کی، اپنے علاقے کے وہ کرتا درتا لوگوں میں سے تھے، دمام میں رہے وہ۔ انہوں نے وہاں دعوت و ارشاد کا کام شروع کر دیا، یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا خاندان ہندو سے مسلمان ہوئے، لیکن کرتا درتا ہونے کی وجہ سے کوئی قریب نہیں آ رہا کہ تم مسلمان ہو گئے تو کیسے، مانے نہ مانے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے گلے پڑے۔ اللہ نے اسے کام کا موقع دیا، کتنی مسجدیں بنوائیں، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ شروع میں نے انہیں کہا کہ احمد بھائی، اپنے تجربات سے کہ آپ نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، جب اچھی طرح وہ باتیں سمجھ گیا، بولنے کے لائق کچھ ہو گیا، آج تو ماشاءاللہ وہ پورا مبلغ ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں کسی دن تھوڑا درس دو اور اسلام اور ہندوازم کا موازنہ تھوڑا سا کر کے دو، کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ ہندو کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی اب جان گئے ہو کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔
ان دونوں کے اندر تھوڑا سا موازنہ کر کے بتاؤ۔ تو یہاں دعویٰ سینٹر جو حی عبداللہ فواد والا ہے، اس میں انہوں نے درس دیا اور کہا کہ میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہے بہت کچھ یہاں بھی ہے، جو کچھ ہندوؤں میں تھا یہاں بہت کچھ مسلمانوں میں بھی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر انہیں ایک ایک کر کے گننا شروع کر دیا، کہا کہ مسلمان تیجا مناتے ہیں، عیسائیوں میں ہندوؤں میں شاید چوتھا ہے، مسلمان ساتواں مناتے ہیں، مسلمان 10واں مناتے ہیں، مسلمان قوالی کی جگہ اس نے کہا بھجن، ہندوؤں میں بھجن ہے، مسلمانوں میں قوالی ہے، ایک ایک کر کے اس نے بہت ساری چیزیں گن دی۔ کہا کہ مسلمانوں میں بھی خرافات موجود ہیں، ہندوؤں میں موجود ہیں، نام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں پکا سچا مسلمان بننا چاہیے، موحد ہونا چاہیے۔ جب مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بن کے دکھائیں۔ اب یہ نہیں کہ جو سامنے آیا اسی کو سلام کر دیا، جو سامنے آیا اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے کہ تو ہی سارا کچھ۔ ہمارے تو ایک معروف ہے جملہ، کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار ہیں، ہماری تو سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ قبر پہ کھڑا ہے یہ گمان لے کے کہ ہماری تو وہ سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا، یعنی قبر والے کی، اور قبر والا 5 فٹ زمین کے نیچے ہے۔ مسلمانوں میں بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے نیک اعمال کا، خاص طور پر توحید کے حوالے سے نیک اعمال کا تحفظ کریں، توحید پہ رہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا ہے وہ شکر گزار ہوں اللہ کے، حج کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، توحید پر اللہ کا شکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں کہہ کہ سارا واقعہ آخر میں لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے، اور قربانیاں کرتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت بھی شکر۔ اور ایسے ہی بیت اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، بہت بڑی نیکی، معمار کعبہ، تو اس کے بعد بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اور قربانیوں کی جانور کو، گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو اس وقت بھی شکر۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کا شعار بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس قربانی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ قربانی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم ہی کھاتے ہیں نا، خود کھایا، پڑوسیوں کو دیا، عزیز اقارب کسی کو دیا، مسکین کو دیا، یہ کھاتے ہم ہیں اور ثواب بھی اللہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے وہ صاف کر دیا نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے، اللہ کو یہ چیزیں نہیں جاتی۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اسے تو تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے کہ تمہارا دل وہ دیکھتا ہے قربانی تم نے سنت ابراہیمی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یا شرم و شرمی کی ہے۔ قربانیاں شرم و شرمی بھی ہوتی ہے۔ اب سارے محلے میں قربانیاں لوگ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ لے آیا، وہ لانے گیا ہوا ہے، اب میں نہیں کروں گا تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہے شرم و شرمی۔ اور نہ ہی قربانی فخر کے لیے، تکبر کے لیے کرنی چاہیے۔ سارا سال مسجد میں داخل نہیں ہوتے اور قربانی کے لیے وہ اونٹ، وہ بھیل، وہ بکرا خریدیں گے جو سب سے قیمتی ہو، ابھی لاکھوں روپے کے جانور خرید کر ایک ایک، اور پھر اتنے اتنے جانور، اتنے اتنے عجیب و غریب اس کے ساتھ کام۔ اخباروں والے آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن والے آ رہے ہیں، آ کے انٹرویو لے رہے ہیں، صاحب کا بھی فوٹو، اس کے جانور کا بھی فوٹو، اور اتنے قیمتی جانور کہ جب ان کی قیمتیں سنیں ہوش ربا۔ اللہ کے بندے، ساری عمر، سارا سال نماز تم پڑھتے نہیں،
قربانی کی باری آئی تو پیسہ دکھانے کا موقع آ گیا۔ پیسہ ہی دکھانا ہے تو نماز بھی پڑھو، مسجد بناؤ۔ سارا سال آدمی نماز نہ پڑھے اور قربانی پہ پیسہ خرچ کر دے بے شمار، اللہ ان لوگوں کی قربانیاں بھی قبول کرے اور اس نیک عمل کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ 5 وقت کی نماز فرض نہیں، اور قربانی چاہے وہ کروڑوں کی خرید کے دیں، وہ صرف سنت۔ آپ اندازہ کرو، قربانی کو کوئی بھی عالم فرض نہیں کہے گا، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اوقد من سنن المؤکدہ ہے، یا حد سے حد واجب ہے، فرض اور سنت کے درمیان۔ اور واجب بھی 4 ائمہ میں سے ایک امام کے ماننے والے کہتے ہیں، احناف، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، باقی سارے کہتے ہیں سنت ہے۔ واجب ان سے کہیں کہ فرض ہے تو وہ بھی مانیں گے کہ فرض نہیں ہے، ان کے یہاں ایک درجہ ہے جو سنت مؤکدہ اور فرض کے درمیان ہے۔ اب اس سنت کو یا واجب کو تو پورا کرنے کے لیے بڑا جوش و خروش ہے، اور جو فرائض ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قربانیاں کریں تو قربانیاں بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں، ان کے بارے بھی اللہ فرما رہے ہیں لکم فیہا خیر، اس کا گوشت تمہارے لیے، اس کے پائے تمہارے لیے، اس کی سری تمہارے لیے، اس کی ہر چیز حتیٰ کہ چمڑا تمہارے لیے اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے تیار کروا کے رکھ سکتے ہو۔ بیچ نہیں سکتے، لیکن اگر وہ رنگ کے بکری کا ہے، بھیڑ کا ہے، اونٹ کا ہے، اس کو تیار کرا کے کوئی بھی چیز بیٹھنے کے لیے جیسے بنائی جاتی ہے بنائیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے کسی دوست کو ہدیہ دے دیں، لیکن بیچ نہیں سکتے۔ ہدیہ دے سکتے ہیں، خود استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہر چیز تمہاری، اور ثواب اللہ دے رہا ہے، فرما رہے ہیں لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان پر جب یہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ تکبیریں تو کہہ رہے ہیں نا، اب ان کو ذبح کرنا ہے، اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر۔ جانور اونٹ کھڑا ہے، گائے لٹانے کے لیے چانس نہیں مل رہا، مجبوراً گائے کو بھی نہر کیا جا سکتا ہے اونٹ کی طرح۔ ان پر اللہ کا ذکر کرو، تکبیر پڑھو۔ فَكُلُوا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب یہ زمین پر لگ جائیں، جنوبہا پہلو زمین پر لگ جائے ذبح کرنے کے بعد، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ذبح کر لو، گوشت بناؤ، خود بھی کھاؤ۔ سب سے بڑا فَكُلُوا مِنْهَا، اس کا گوشت کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، مانگنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پہنچاؤ، اور جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قربانی کرو تو اللہ کا شکر کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اسے اپنے لیے قبول کر لے۔ حج کرو تو اللہ کا شکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا تو کہا تاکہ یہ اللہ کا شکر کریں۔ روزہ رکھیں تو اللہ کا شکر کریں۔ آپ پیر جمعرات کا روزہ تو ہر ہفتے چلتا ہے نا، 13، 14، 15 کا ہر مہینے ہے، روزہ رکھو تو روزے کے بعد بھی اللہ کا شکر کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے کے بعد بھی ذکر آیا تاکہ تم شکر کرو، حتیٰ کہ وضو کے بعد شکر، نماز پڑھیں شکر، ذکر اور شکر اللہ کا قدم قدم پر۔ یہ ذکر کے ایام ہیں، شکر کے ایام ہیں، اور یہ تکبیر کے ایام ہیں، توحید کے ایام ہیں۔ اپنے دلوں میں توحید کو تازہ کر لیں۔ ہمارے یہاں بھول جانا تو معلوم ہے نا، انسان، ہر انسان بھول جاتا ہے، بھول جانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر بھول جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی موقع آ جاتا ہے، پھر یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ حج، یہ قربانیاں، یہ ایام تشریق، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم کون ہو۔ تمہیں قبروں کے سامنے جا کے سر نہیں جھکانا، بلکہ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو۔
اللہ نے ہمیں جو جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں ان کے حجوں کو حج مبرور بنائے اور انہیں اپنے اپنے گھروں میں صحیح سلامت واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے جانور میں میرے گھر والے اور بھائی کا حصہ تھا۔ ہندوستان کے دوسرے شہر میں میرا بھائی تھا۔ گھر پہ ہندوستان میں قربانی دیا گیا، لیکن اس وقت تک میرا بھائی عید کی نماز نہیں پڑھا تھا۔ یہ ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہیں نا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے شہر میں ہے، دور ہے، اس کے یہاں بھی نماز کا وقت ہوا ہی نہیں۔ اب یہیں سے لے لیں، ایک آدمی جدے کا ہماری قربانی میں شریک ہو جائے تو ہم یہاں قربانی کر رہے ہیں اور اس نے ابھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 2 3 نے اگر پڑھ لی ہے وہ جانور کو ذبح کریں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ ان کا پیش آیا کہ ایک بھائی نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی، یا کہیں یہ معاملہ تو نہیں کہ وہ کچھ پڑھتا ہی نہیں، آپ نے حصہ تو اس کا قربانی میں رکھا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، قربانی میں حصہ ضرور ڈال لیتے ہیں۔ اگر اس نے لیٹ وقت ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی، کسی مجبوری کے تحت نہیں پڑھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بھائی کی بھی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں بھول سے یہ عمل ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ گڑبڑ لگتی ہے، وقت کا مسئلہ نہیں، شاید کسی وجہ سے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرمائے۔ اگر کوئی عید کی نماز میں شامل نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے، تو وہ 2 رکعتیں اپنے گھر میں پڑھ لے، مسجد نہیں کھلی، عیدگاہ میں آ گیا ہے وہاں پڑھ لے۔ آپ یہاں دیکھتے ہوں گے کہ باہر کچھ لوگ لیٹ آنے والے، امام نے سلام پھیر دیا، خطبہ شروع ہے، اور وہاں وہ اپنی 2 بندے 6 بندے 10 بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی جگہ ایسی نہیں مل پائی تو کم از کم اپنے گھر میں، میرا خیال ہے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، آنکھ لگی تو سو گئے اور وہ ظہر کے قریب آ کے اٹھے ہوں گے، ایسے میں اپنے کم از کم گھر میں ہی 2 رکعت جو نماز ہے زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو کسی چٹائی یا جائے نماز کو استعمال کرتے یا پھر زمین پر ہی کھڑے ہو کر مٹی پر ہی نماز ادا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بھی نماز پڑھی۔ لیلۃ القدر کا پتہ دینے والی حدیث جو ہے اس میں صاف طور پر موجود ہے کہ اس دن لیلۃ القدر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی پیشانی اور ناک مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا، بارش ہوئی تھی تو یہ جگہ جو ہے کیچڑ، اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ پڑی، یہ بھی جائز۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی بھی استعمال کی، چٹائی پوری کی بھی استعمال کی اور چھوٹی ایک چٹائی صرف جو سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ پورا ایک ہی مصلی ہے، 2-3 آدمی ہیں تو ایسے بچھائیں گے تو ایک کے کام آئے گا، وہ ایسے بچھا دیتے ہیں کہ سجدے کی جگہ وہ آ جائے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا کہ چھوٹے پہ بھی پڑھ لے، بڑے پہ بھی پڑھ لے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں ہیں اور مصلی مسجد میں پڑا ہوا ہے، یا گھر سے مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مصلی مجھے دے دو، چٹائی مجھے دے دو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں، دیکھیں مسائل حیض بھی، میں تو حیض سے ہوں۔ فرمایا ان حیضتک لیس فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے مصلی پکڑا۔ عہد جاہلیت میں یہ بہت معروف تھا کہ عورت کو حیض آ گیا ہے، وہ پار والا کمرہ اور ادھر کھانا بھی ادھر، سب ایسے جیسے کوئی اچھوت ہوتے ہیں۔ اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات کی تو فرمایا کہ صرف جماع یہ منع ہے، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو ملو جلو کوئی منع نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے وقت لوگ جمعہ نماز کے بعد عصر نماز کو قصر اور جمع کر کے روم چلے جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کی جماعت ہی ہو جاتی ہے حرم میں، تو فوراً جمعہ کے بعد کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
یہ مسئلہ کہ جمع بین الصلاتین جائز ہے یا نہیں، پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی اور جائز ہے۔ آج تو الحمدللہ ابھی آپ کو بہت آسانی ہے، میں ایک مثال سمجھا دیتا ہوں سیدھا سیدھا۔ عرفات میں ظہر اور عصر دو نمازیں جمع اور قصر دونوں کو ملا کے ظہر کے وقت میں دونوں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے مولوی وہاں سے پکی کر کے لاتے ہیں، بھیجتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ہر نماز اس کے وقت پر، ہر نماز پوری پڑھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں نمازیں قصر کی، جمع نہیں کی۔ عرفات میں ظہر عصر ظہر کے وقت میں جمع کی، قصر بھی کی، اور عشاء کے وقت میں جا کے مغرب عشاء مزدلفہ میں جمع بھی کی، قصر بھی کی۔ یہ ہے جمع بین الصلاتین۔ آپ سفر میں ہیں، ظہر عصر کٹھی پڑھ لیں، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں، چاہے تقدیم یعنی آگے والی نماز کو پہلے لے آئیں، چاہے تاخیر پہلے والی نماز کو پیچھے جائیں۔ یہاں دونوں کام ہو گئے، عرفات میں تقدیم ظہر کے وقت اور مزدلفہ میں تاخیر عشاء کے وقت، دونوں ثابت ہیں، سنت ہیں، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ظہر عصر نہیں ہے، جمعہ عصر ہے، تو کیا جمعہ اور عصر دونوں کٹھے پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مقامی علماء میں سے اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور عصر جمع نہیں کیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں آیا۔ اہل تحقیق علماء چونکہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو کچھ یہاں ہے یا جس نے جو کہہ دیا، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کام کا موقع نہیں آیا، لیکن اس سے ملتا جلتا کام دوسرا کیا گیا۔ ظہر اور عصر جمع کی گئی، سبب کیا ہے؟ سفر۔ سبب کیا ہے؟ مشقت کم ہو جائے، اور جمعہ عصر میں بھی یہی سبب، سفر بھی ہے، مشقت بھی کم ہو جائے گی، دو نمازیں ایک وقت۔ ایک اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ آپ نے حرم میں جمعہ کے بعد عصر بھی پڑھ لی، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ اب وہاں سے آپ عصر چھوڑ دیں، صرف جمعہ پڑھ کے آ جائیں، راستے میں آپ عصر کہاں پڑھیں گے؟ کسی فلنگ اسٹیشن پہ پڑھیں گے نا، ایسے نہ کوئی صفائی نہ ستھرائی، وضو کرتے ہوئے خطرہ ہے کہ کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ مسجد ہیں تو بعض مسجدیں آپ کو معلوم ہے ایسی ہوتے ہیں کہ مسجد کی فرش تک کو خراب کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ 1,00,000 کا ثواب پائیں مسجد حرام میں نماز پڑھ کے؟ جائز ہے، اگرچہ بعض علماء مقامی جہاں وہ کہتے ہیں، علماء کے اقوال ہیں کہ جمعہ کے ساتھ عصر کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی، تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔